بچوں نے اور بچیوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے، تو آج ان بچوں کے سروں پر دستار فضیلت یہ رکھی جائے گی۔ چلے آواز انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچے گی۔ بچیوں کے سروں پر انشاءاللہ تعالی فضیلت کا دوپٹہ ان کے گھر بھیجا جائے گا، کیونکہ وہ محفل میں ان کا آنا مناسب نہیں ہے، تو میں جن بچوں کا نام لوں گا وہ جلدی جلدی آگے آتے جائیں اور اپنے سروں پر دستار فضیلت سجائیں۔ سب سے پہلے نام ہے محمد عثمان ولد محمد اظہر اقبال، جلدی جلدی آ جائیں۔ دوسرے نمبر پر محمد اخلاق ولد شمعون۔ تیسرے نمبر پر محمد عمران ولد محمد اشرف۔ نمبر 3 محمود طفیل ولد محمد طفیل۔ ایاز طفیل ولد محمد طفیل۔ افضال علی رضوان علی۔ آپ سب بلند آواز سے دروشی پڑھتے جائیں نا تب تک۔ مولا صلی، پڑھے سارے پڑھے، مولا صلی۔ محمد عمران اشرف، وہ بھی جلدی سے آ جائیں۔ محمد عمران اشرف۔ محمد عمران ولد محمد شموش اشرف۔ چلے آ جائیں آ جائیں۔ جزاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبھی بچے بیٹھ جائیں، آ جائیں۔ لائٹ میں رکھ لے آ گئی۔ یا ادھر اوپر رکھ دیں، جاتی مرتبہ لے لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. اس کی آواز بہت سادہ ہے. پیارے اسلام بھائیو، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ہر بندے کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اندھیری رات سے بھی اس پر زیادہ اندھیرا ہے، اور اس پل کے نیچے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے. کئی ایسے افراد ہوں گے، قدم رکھیں گے، کٹ کٹ کے دوزخ میں گرتے جا رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے. کچھ ایسے بھی خوش نصیب افراد ہوں گے جو پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس کو پار کر جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بڑے آرام سے ٹہر کے رک کے چل رہے ہوں گے، اور نیچے سے دوزخ دعا کرے گی یا اللہ اس کو جلدی گزار دے. پوچھا جائے گا تو کیوں اس کے لیے دعا کر رہی ہے؟ وہ عرض کرے گی یا اللہ اس کے نور ایمان سے میری آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے. اور ایک ایسا بھی بندہ ہوگا پل صراط پر سے گزر رہا ہے، اچانک اس کا پاؤں پھسلے گا، وہ دوزخ میں گرنے لگے گا. اتنے میں ایک نور آئے گا، اس کو سہارا دے کر پل صراط سے پار کروا دے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، وہ نور کاہے کا ہوگا جو ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، وہ مجھ پر پڑے ہوئے درود کا نور ہوگا جو تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پاک اور میں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے یہ سن کر دل میں شوق پیدا ہو جائے میں بھی زیادہ درود پاک پڑھوں. آپ کا یہ جو گاؤں ہے، یہاں پر ایک بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، آگے چل کر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. پھر وہ اس گاؤں میں رہنا پسند کرے گا؟ وہ کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند. اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہے تو وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ. ہر بندہ اس کے قریب، لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے. اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی. یا دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے، یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر وہ میرے قریب ہوگا. نہ نہ نہ، شرط لگائی تو کیا لگائی. فرمایا اے میرے امتیو، تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو
غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، یار فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے یا تخت و تاج کا مالک ہے، فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ ایک نسخہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، ہم درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جی اسی مصروف ہی بڑے، ساڈے کول وقت ہی نہیں۔ چلو بھائی تمہارے پاس وقت نہیں ہے، آؤ میں آج تمہیں اس نسخہ ایسا بتلا جاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے، پھر تو عمل ہو جانا چاہیے۔ آپ نے وہ نسخہ کون سا ہے؟ بھائی آپ اپنے گھر سے جاتے ہو ڈیوٹی پہ، یا کوئی کھیتی باڑی کرنے جاتا ہے، او اپنے کھوتے جا رہا ہے، اگر اس کو وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، چلے خاموشی سے طے کر لے، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتا ہوا طے کر لے، اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلام ہی پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلام ہی پڑھتا ہے، سودا لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلام ہی پڑھتا ہے، رات کو لیٹا ہے نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھے نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتا جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ حضرت صاحب آپ کو میں ایک بڑی ایمان افروز بات سنوں، بڑی ایمان افروز۔ میں ایک ورک شاپ میں بیان کرنے گیا، اور پہلے بھی جاتا تھا، ریلوے کی بڑی مشہور ورک شاپ ہے کیری شاپ۔ ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر راستے میں سارے درود پاک پڑھتا رہتا، واپسی پر بھی درود، اور پھر کہنے لگا میں بیسیکلی کارپینٹر ہوں، ترخان، کہنا ہاتھ سے میں کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا، کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری گندی باتیں چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا، کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا، میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، بارہ ٹینی، لوڈو، موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا، کہنے لگا مزید مزہ آیا، میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا، کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ سب سے پہلی بات میں ان تمام بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے، ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے بچوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آج ان بچوں کے سروں پر جو دستار فضیلت سجائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو ہم اٹھا کر پیچھے کر دیتے ہیں، آج ان بچوں کو آگے بٹھایا ہوا ہے
سر پر امامے کا تاج سجایا ہے. کیوں سجایا ہے؟ اس لیے کہ دوسروں کے دلوں میں شوق پیدا ہو. اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے. اور ایک اور بات یاد رکھو، قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جنہوں نے اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھا ہے ان کی بھی بڑی شان ہے. ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا ان کو بھی قرآن پاک زبانی یاد ہو جائے گا، اور حکم ہوگا بندے تو قرآن پڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے جنت میں درجہ طے کرتا جا. جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں تیرا مقام بنا دیا جائے گا. اور سچی بات پوچھو تو میں یہ کہتا ہوں، یہ پورے گاؤں والوں کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ آپ کو قاری صاحب جیسے محنتی استاد مل گئے. ورنہ حضرت صاحب، میں ناراض نہ ہونا، میرے سروں کے تاج بیٹھے ہیں. ہماری آج کل ڈیوٹی کیا بنی ہے؟ آئے، نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو آ گئے. ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، کو پڑھے نہ پڑھے. ہم نے اذان دی، نماز پڑھائی اور ہم آرام سے گھر چلے. لیکن یہ قاری صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ جب سے یہ یہاں پر آئے ہیں ایک لوگوں کے دلوں میں شعور پیدا ہوا ہے. ہمارے بچے بھی قرآن پڑھے، ہماری بچیاں بھی قرآن پڑھے. اور ایک اور کڑوی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوگی. آج ہمارے دل میں خواہش ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے. یہ خواہش نہیں، میرا بیٹا حافظ قرآن بھی بن جائے، عالم دین بھی بن جائے. اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اور میں وجہ بھی بتلا دوں توجہ کیوں نہیں ہے. ہم کہتے جی حافظ بن گیا تو کھائے گا کتوں، عالم دین بن گیا تو کھائے گا کتوں. میں نے کہا بھائی جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تیری کون سی بھی فیکٹریاں چلتی تھی، رب تجھے وہاں بھی رزق پہنچاتا تھا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یار اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے. آپ حضرت صاحب اپنے گاؤں کے اندر دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، کئی بڑے پڑھے لکھے بیچارے تنگ دست رہے اور کئی ان پڑھ بندے موجاں کر رہے. رزق کس کی ذمہ داری ہے؟ اونچی بولو یار. تو یار جس کا کلام پڑھو گے وہ تمہیں بھوکا رہنے دے گا. یار تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک حافظ قرآن جو امام مسجد ہے، چاہے اس کی تنخواہ یار 5,000 ہے، 6,000 ہے، 10,000 ہے، اور مقام کیا ہے؟ بڑے سے بڑا چودھری بھی آ کر کہتا ہے پیچھے سے امام دے. یار وزیر اعظم بھی آئے گا، اس کو سرکار کا مسلح امامت ملا ہوا ہے، اور وہ وزیر اعظم کھڑا ہو کے کہے گا پیچھے سے امام دے، یعنی میں اس سے پیچھے ہی ہوں. حضرت صاحب ایک شعر ہے، حضرت صاحب میرے نا بڑا ایمان کو تازہ کرتا، بڑا ایمان کو تازہ کرتا. مسجد کے اندر ایک ممبر شریف ہوتا ہے، دیکھا آپ نے؟ اس کی سیڑھیاں ہوتی ہیں. یار ایک عاشق نے دیکھو کیسا پیارا منظر بنایا. وہ کہتا ہے خاص خاص جنہ قدر نہ میرا، خاص خاص جنہ قدر نہ میرا، صاحب نو وڈیائیاں
میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایا. یار ممبر کے اوپر کس نے بٹھایا ہے؟ یہ قرآن نے ہی بٹھایا ہے. مجھے قرآن پڑھ لیا تو پھر ہوئے گا کہ یار تم قرآن کی طاقت کو سمجھتے نہیں ہو. حضرت صاحب قرآن پاک کی طاقت کیسی طاقت ہے؟ بندہ بیمار ہو جائے ہم ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں, ڈاکٹر پورا ٹیل لگا لیتے ہیں, جب بات نہیں بنتی تو کہنے لے جو کوئی اللہ اللہ کرواؤ. میں صحیح کیا تھا غلط کیا؟ کوئی اللہ اللہ کرواؤ. یعنی اس کا مطلب ہے سائنس جہاں جواب دے جاتی ہے اللہ کے پاک کلام کی وہاں سے طاقت کی ابتدا ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, اس میں شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے. یار کئی بندے یقین جانو, میں تحدیث نعمت کے طور پر بات بتلا رہا ہوں. حضرت صاحب بچی کو کینسر ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لے جاؤ اس کو, ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ بچی کو اٹھا کر میرے پاس لے آئے, میں نے پانی پہ دم کر کے دیا, میں نے کہا یہ جاؤ پلاؤ اس کو. یا چند دن کے بعد وہ دوبارہ بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. وہ کہنے لگا یہ وہ بچی ہے ہی نہیں, یہ تم کوئی اور بچی اٹھا کے لے آئے ہو. کہنے لگے ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تو بالکل تندرست ہے, وہ تو موت کے قریب پہنچی ہوئی تھی, وہ تو کینسر کا آخری سٹیج میں پہنچی ہوئی تھی, یہ تو بالکل صحیح ہے, یہ کہاں سے لے کے آگے ہو؟ کہنے لگے جی یہ وہی بچی ہے. کہنے لگے اس دوائی کون سی دی ہے؟ کہنے لگے دوائی کوئی نہیں, اللہ کے پاک کلام کا برکت سے پانی پلایا ہے, اللہ تعالیٰ نے شفا تھا. نہیں آفت جی, حضرت صاحب آج کا بیان بڑی توجہ سے سننے والا ہے. اللہ کرے یہ میری باتیں دلوں پر چوٹ کر جائے. او حافظ صاحب قرآن پڑھ گیا, تم کیا کہتے ہو؟ آج اٹامک دور ہے, اس کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ میں نے کہا غزوہ بدر میں میرے آقا نے جو کنکریاں ماری تھی, یار ایٹم بم وہ کام نہیں کر سکتا جو میرے آقا کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی کنکریوں نے کام کر کے دکھا دیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت لکھتے ہیں میں تیرے ہاتھوں پہ قربان. کیسی کنکریاں تھی وہ جس نے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھیر دیا. ارے جن کا منہ مڑ گیا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی کنکریاں تھی جنہوں نے سارے قافلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا.
نہیں حافظ صاحب آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا بھائی ایک بندہ پاؤں سے معذور ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, اور نہ کوئی باڈی گارڈ, نہ کوئی کلاشن کوف, نہ کوئی اسلحہ ساتھ, اور امریکہ جیسے ڈر رہے ہیں, انڈیا ڈر رہا ہے. ارے اس بابے کی ایک بڑک سے کافروں کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے. یہ اس کے اندر کیا تھا؟ اس کی ذاتی طاقت نہیں تھی, یہ قرآن کی طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے. اگر میری گفتگو سے ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی, ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی, تو بھائی سارے کافروں نے مل کر افغانستان پر حملہ کیا. طاقت بھی ہے, دولت بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, سب کچھ ہے, اور دوسری طرف پاؤں میں جوتا بھی نہیں. اسلام کی طاقت ہے یار, ایسی طاقت کہ امریکہ جیسے جوتیاں چھوڑ کے وہاں سے بھاگے, جوتیاں اٹھانے کی نوبت نے ملی. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو بھائی ان خرقہ پوشوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. میری مخلوق میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کے پراگندہ لباس ہیں, گرد آلو چہرے ہیں, بکھرے بال ہیں. فرمایا اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے یا اللہ اس کو ایسے کر دے, رب تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے کہے کے مطابق ویسا ہی کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اسلام کی طاقت ہے. اور دوسری بات اور سنو, یہ بھی بات میری کان کھول کر ذرا سننا. ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں, دیندار بنانے کی کوشش نہیں کرتے. ایسے ہی ہے نا, ہم دنیاوی تعلیم کیوں دلاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ میں تھوڑا سا ذہن سے اثر نکال دوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں بھائی تمہارا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر. ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, انجینئروں کی بھی ضرورت ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو, عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے. وہ حافظ قرآن ہونا چاہیے, عالم دین ہونا چاہیے, تاکہ کل کو جس مقام پر بھی بیٹھے گا میرے آقا کے دین کا ڈنکا بجائے گا. یار ہم ووٹ ہی ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص ہی یاد نہیں, وہ اسلام کی کیا خدمت کریں. اور اگلی بات میری ذرا دل کے کانوں سے سننے والی ہے. میں آپ کو اتنی کھلی اجازت دے دیتا ہوں, میری بات غلط لگے لحاظ نہیں کرنا, بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں سب کے سامنے معذرت کر لوں گا, الفاظ بھی واپس لے لوں گا. اگر میری بات سچی ہے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں, کریں گے سارے عمل. ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر کیوں بناتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ میں کماتا ہوں, 1 لاکھ میرا بچہ کمائے گا, میرے ساتھ دنیا میں موڈا لگ جائے گا. حضرت صاحب اس لیے پڑھاتے ہیں نا, یہ دنیا میں کیا میرے ساتھ موڈا لگ جائے گا. بھائی اپنی اولاد کو اس لیے پڑھاتے ہو
یہ دنیا میں میرے ساتھ موڈا لگا رہے، یار کوئی بچہ ادھر بھی لگا لو جو قبر حشر میں تیرے ساتھ موڈا لگانے والا بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ میری بات یہ کان کھول کے سن لو، آپ کا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر انجینئر بن جائے، وہ ایم پی ایم این اے بن جائے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے، قیامت کے روز آپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا؟ اونچی بولو یار۔ اور اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، آپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کے اندر ایسے نگینے جڑے ہوں گے جس کی روشنی کے آگے سورج اور چاند کی روشنی مات بڑھتی جاری ہوگی، اور اہل معاشر دیکھ کر گمان کریں گے شاید یہ کسی امت کا نبی آ رہا ہے۔ بتلایا جائے یہ نبی نہیں ہے، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حافظ قرآن کا باپ آ رہا۔ اور ایک اور بات میں دعوے سے کہنے لگا ہوں، دعوے سے کہنے لگا، اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ، عالم دین بنا جاؤ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جتنی مرتبہ نمازی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا یار باوضو ہو کر پاک صاف لباس پہن کے قبلے کی طرف منہ کر کے دوزانوں بیٹھ کے کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی بول دو، ربنا اغفر لی۔ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ یار میں کہتا ہوں آپ کے پورے گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے کون ہے حضرت صاحب؟ کنجوس۔ اس کے دروازے پر 5 مرتبہ روزانہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں روزانہ 5 مرتبہ حاضر ہو کر بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ اس لیے خدا را میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے ایک استاد کی صورت میں، اپنی بچیوں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ یہ بچے قرآن پاک نازلہ بھی پڑھیں اور اللہ کرے یہ بچے حافظ قرآن بھی بننا شروع ہو۔ میری آپ سب کے معزز جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں التماس کروں گا، جہاں یہاں پر ایک ناظرہ مدرسہ شروع ہے اس کو یار حافظ قرآن حفظ والے مدرسے میں بھی کنورٹ کیا تھا۔ کوشش کرو یار، اصل کام رب نہیں کرنے ہیں، اور سبب اگر بندہ کوئی بن جائے وہ یہ نہ سمجھے میری وجہ سے بنا ہے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے چن لیا ہے۔ میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول سنانے لگا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ، کیا ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہ جائے۔ مرنے سے پہلے کسی کو نمازی بنا گیا ہے، مرنے سے پہلے کسی کو حافظ قرآن بنا گیا ہے، عالم دین بنا گیا ہے، مرنے سے پہلے کو مدرسہ بنا گیا ہے، مسجد بنا گیا ہے، اب خود تو مر گیا ہے، خود نئی نیکیاں کر رہا، لیکن وہ نیکیاں کرنے والے جو زمین پر چھوڑ آیا ہے وہ زمین پر نیکیاں کریں گے، ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ فرمایا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہ جائے، اور پھر آگے فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہ جائے۔ مرنے سے پہلے کسی کو شراب کی طرف لگا گیا ہے، کسی کو چوری ڈکیتی کی طرف لگا گیا ہے، کسی کو بدکاری کی طرف لگا گیا ہے، اب خود تو مر گیا، خود نہیں گناہ کر رہا، لیکن وہ گناہ کرنے والے جو چھوڑ آیا ہے، لوگ زمین پر گناہ کریں گے، عذاب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔
اس لیے خدا را میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں ان کو بھی قرآن پڑھاؤ، اور قرآن پاک جب پڑھو گے ہر حرف کے بدلے رب تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ اب میں آخر میں آپ سے چند ایک سوالات کروں گا، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، بات آپ نے سچی کرنی ہے، حق اور سچ کی بات کرنی ہے۔ حضرت صاحب آپ مسجد میں داخل ہونے چاہتے ہیں، کہاں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ اور مسجد کے دروازے کو لگا ہے تالا، بغیر چابی کے داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو زیادہ ہے، یہ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ بغیر چابی کے داخل ہو جاؤ گے؟ مسجد میں داخل ہونا تو پھر چابی کی، بغیر چابی کے مسجد میں داخل ہے؟ یار بغیر چابی کے مسجد میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ یار میں غلط ہوں، یقین جانو میری جھولی میں ڈال دو، کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، اور اگر میں سچا ہوں خدا را اس پر عمل کرو۔ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو بھائی میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ حضرت صاحب چابی کے بغیر تالا کھولو گے؟ چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا کہ پہلے کرنا؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں بندوبست؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گھر میں گپے مار رہا ہے؟ کیوں تاش کھیل رہا ہے؟ کیوں گپے مار رہا ہے؟ کیوں کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جا۔ کوئی پوچھے کدھر جا رہا ہے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو یار۔ چلو حضرت صاحب آپ ذرا جواب دیجئے گا، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کا صحیح جواب پتہ کیا ہے؟ تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ 5 لیور۔ اونچی بولو یار۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ چلیں ایک اور چھوٹی سی مثال دے دوں۔ حضرت صاحب آپ کے پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائے، وہ تسبیح بھی ہو سکتی ہے، ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ یار سب کی آواز نہیں آ رہی۔ تحفہ لانے والا، دیکھو یار میرے ہاتھ بندے ہیں، جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے، جو اس کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے،
یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے. یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں. جو اس تحفے کو ضائع کرتا ہے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. اونچی بولو یار. سرکار راضی ہو جائیں گے تو ہم یہاں آئے کاہے کے لیے؟ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے ہمارا مقصد ہی یہ ہے ہم سے رب بھی راضی ہو جائے, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے. کیوں جی یہی مقصد ہے نا. تو پھر جو چاہتا ہے مجھ سے رب بھی راضی ہو جائے, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے, پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آواز ٹلی ہو گئی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ چلو ایک اور میں آسان سی مثال دے دوں. حضرت صاحب آپ کے گھر میں صندوق ہیں, ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ گندے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں, اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے, نہ پاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے. ایسے ہی ہے نا یار. دیکھو میرے ہاتھ بندے ہیں, بات تھوڑی سی توجہ سے سنو. جب ہم نے صندوق بنایا پاک کپڑوں کے لیے, نہ پاک نہیں اس میں رکھتے. یا رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے, نہ پاکوں کے لیے. یار کام ہم ناپاکوں والے کر کے امیدوار جنت کے بنے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کرنے کے مالک مولا, میرے امتی تو گناہ بھی کریں گے, ان کا اندر ناپاک ہو گیا, وہ جہنم میں جلیں گے, میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ کرم نوازی کر دے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا. کتنی نمازوں کا؟ اس سے ہوگا کیا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے, اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی. فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا, باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا, جنت کا حقدار بنا دوں گا. اب میں آپ سے پوچھوں گا, ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ یہ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. اصل میں آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ صاحب کہہ دیتا تے نہ پڑی گئی تے گناہگار ہوواں گے. ٹھیک ہے نا. تو چلو میں آپ کو نسخہ ایسا بتلا دوں, میرے نسخے پر عمل کرو, سارے نمازی بن جاؤ. کیوں جی لوڑ ہے نسخے کی؟ اچھا یہ سٹیج والوں کو ضرورت ہے, آگے والوں کو ضرورت نہیں ہے, سب کو ضرورت ہے. لو جی نسخہ ایسا ہے, اس پر عمل کرو, اگر نمازی نہ بنو تو میں مجرم آپ کا. لیکن ایک شرط ہے, نسخہ استعمال کرنا پڑے گا. اے بابا جی تسی بھی جان دیو, 10,000 روپیہ ڈاکٹر نو فیس دے کے نسخہ لے آؤ, نسخہ کا رکھ چھڑو, آرام آ جائے گا؟ کدو آرام آئے گا؟ تے ڈرو نہ, میں تہاڈے کولوں پیسے نہیں مانگتا, میں فی سبیل اللہ نسخہ دیاں گا. استعمال کرو, نمازی نہ بنو, میں تہاڈا مجرم. کر لو گے استعمال؟ لو جی نسخہ صرف اینا میں, اگر اے وجود نماز نہ پڑھے, کی میں آکھیا جی اگر اے وجود, اچھی بولو, اگر اے وجود, تے اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ, نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیا.
حضرت جی گل بھی میں سچی کر رہا ہاں جیڑا وجود رب دے اگے نہیں چکدا کیا وہ اس قابل ہے وے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے یا روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ نہیں جاندی پھڑ کے لے جاؤ کہ مت لے جاؤ اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا سب ہاتھ اونچا چونک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے یار اسی سارے نمازی بن جائیے میرے آقا کنا خوش ہو جائے رب تعالیٰ کنا خوش اے جی ہتھی آندہ مقصد اے نہیں آئے دو چار نعتاں سنیاں ہاتھ ہلائے لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دین دے آؤ گئے ایتھے آؤ اپنا رخ مدینے شریف ول کر اچھا نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو ہوندا نا صبح دوپہر شام میں کیا نسخہ مکمل تو سنا دیجیے ہونا چاہیے کہ نہیں سویر دی خوراک کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد اے بھائی ناشتے تو پہلے آ جائیے اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو پہلے نماز پھر ناشتہ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو یا سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے تے وضو کر لو دو سنت دو فرض پڑھ لو فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان فجر دی رہ جائے شروان کرنا اچھا انہیں کل تو شروع کریں گے نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو انی دیر تک ناشتہ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کانچے بھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے اور شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن دشمن دی گل مننی چاہیے نا دوسرا کیوں مانتے پہ جے چلا جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہو تو اچھی آواز نہ بولے اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے اتر کر ہرا سے صوبے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یار اس سے آگے کیا ہے پوری دنیا میں پاکستان کی معیشت کہاں پہنچی ہے یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے خدا کی قسم میرا یقین ہے تم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل شروع کر دو آج تمہاری یہ زمینیں سونا اگلنا شروع کر دو ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں اور رب تعالیٰ کی شان یہ ہے وہ چاہے تو قطرے کو سمندر بنا دے اور چاہے تو سمندر کو اس کے آگے جھک گئے تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک رب کے آگے جھک جاؤ گے امریکہ کے آگے جھکنے سے بچ جاؤ گے رشیا کے آگے جھکنے سے بچ جاؤ گے اور ایک رب کے آگے نہ جھک کر ساری دنیا کے آگے جھکو گے کام پھر بھی نہیں بنے ایک بندہ کہنے لگا جی میں تے قرآن ہی نہیں پڑھے آیا میں نے کی کرنا چاہیے میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو یار چلو ایک آخر میں ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی لطف بھی آتا رہے یار مزہ ہی حضرت صاحب ایک بندہ مجھے کہتا ہے حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی قسمت ہی الٹ گئی میں نے کہا یار تانی کہ میں پتہ چلیا کہنے لگا جی میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا ہے جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جانا جس اچھے کام چ ہاتھ پانا وہ بھی غلط ہی ہو جانا میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے
میں نے کہا الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیا. لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ الٹی قسمت سیدھی کیویں ہوندی ہے؟ میں نے کہا یار ایک مور ہوندی ہے سٹیمپ, دیکھیے کدی ان پھڑ کے اپنے سامنے کرو, اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے, لیکن جدو اے مور انج جھک جاندی ہے تے الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے, اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یار اگر تسی چاہتے جی اسی نمازی بن جائیے, ساڈے گھر والے بھی نمازی بن جان, ساڈے بچے بھی نمازی بن جان, تو میں ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ. یہ 5 نسخہ جات نے, یار جیڑا بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے. یہ نماز پڑھن دے فائدے, نماز نہ پڑھن دیاں سزاواں, جماعت نہ نماز پڑھن دے فائدے, جماعت ترک کرن دیاں وعیداں. اور ایک گل کردیاں مینوں شرم آندی ہے, یقین جانو میں دیکھیا چٹیاں داڑیاں نے, پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا, وضو دا طریقہ نہیں آتا. اسلامی بھیناں نوں غسل دا پتہ نہیں, نیل پالش لگی ہوئی ہے تے غسل ہو رہا ہے. میں پھر اس کتاب جو غسل دا طریقہ, وضو دا طریقہ, تیمم دا طریقہ, بلکہ میت نو کیویں غسل دیتا جائے, انہوں کفن کیویں پہنایا جاوے, زندگی سے جڑیاں نمازاں قضا ہو گئیاں انہوں نے ادا کرنا, ایسا آسان طریقہ تاڈا وقت بھی نہ لگے تے نمازاں بھی ادا ہوندیاں رہن. ایک کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جانے ہیں, بابا صاحب کیوں جانے ہیں, جد اللہ ساڈی شارک تو زیادہ قریب ہے پھر اتھے سے کی لین جانے ہیں. یہ دا جواب میں اس انداز نہ لیتا ہے, کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یار اے تے ہر کار دی لوڑ جے. آج بڑے بڑے عزت والے خاندان, انہاں دیاں بچیاں بچے ساری رات موبائل فون تے لگے, نیٹ تے لگے, پھر کروں فرار حاصل کرن, لو میرج کرتے ہیں, اپنی خاندان دی عزت خاک چ ملاندے. میں اس کتاب جو دسیا لو میرج کی دا انجام کی نکلدا وے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا وے. یار کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ گئے. یہ کتاب ہے شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت. یہ بھی ہر کار دی لوڑ جے. اج یقین جانو دکھ ہوندا وے, کئی ایسے بندے جڑے شرک دی ایسیاں گرداناں, یا رسول اللہ کہنا شرک ہے جی, حاضر ناظر ماننا شرک ہے جی, بندے نو داتا کہنا شرک ہے. میں انہاں دے اس انداز نہ جواب دیتے نے کہ کئی بد عقیدہ پڑھ کے خوش عقیدہ ہو گیا. ایک کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. میلاد شریف تے لکھاں روپے خرچ کرنے ہو, لوگ کوئی کہنے پیچھے کتے لکھیا جی, کوئی جواب نہیں دے پاندے. میں ایسے دلائل دیتے جڑے میلاد شریف دے منکر سی وہی میلاد شریف منان لگ پے. ایک کتاب ہے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہد پھول, اے صحابہ اکرام تے اہل بیت اطہار دی عظمت میں نے کتاب لکھی ہے. اسی صحابہ اکرام نے مانیا تے اہل بیت اطہار نے بھی مانیا, ٹھیک ہے. انہاں دا آپس تعلق ہی ہے وہ دسیا وے, تے جڑے انہاں دے تے اعتراضات کردے او دے جوابات اس انداز نال دیتے نے کہ کئی بد عقیدہ پڑھ کے خوش عقیدہ ہو گئے. پھر اس کتاب سے میں واقعہ کربلا بھی بیان کیتا وے, پڑھو گے طبیعت خوش ہو جائے گی. ایک کتاب ہے اصلاح معاشرہ, معاشرے دی اصلاح کیویں ہوے. یہ میاں بیوی دے حقوق تے والدین دے حقوق اس انداز نہ دسے نے جڑے ماں باپ نو گالاں کردے سی او ماں باپ دے ہاتھ پیر چومن والے بن گئے. یہ کتاباں دی قیمت تقریباً میرا خیال ہے 1000 تو بھی زیادہ بنتی ہے, لیکن تانوں صرف 500 روپے چ ساریاں کتاباں مل جان گیا. جو اج مہنگائی دا دور جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ اینیاں کاپیاں بھی تانوں سادہ کاپیاں وہ نہیں مل سکتیاں. لیکن میرے دل سے خواہش ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کریا پہنچے, کار پہنچے. بیان تسی سنیا میں ہو سکتا ہے بعد چو بھول جاؤ. کتاب ایک ایسی کتاب ہے جدوں پڑھو گے پھر ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ چند ایک سیٹ گڈی دے وچ بچہ رکھ کے لے کے آیا سی, جنہاں نوں ضرورت ہوئے وہ جان لگیاں لے کے جانا,
جڑے مکمل سیٹ نہیں لے سکتے وہ صرف ایک کتاب لینا چاہتے ہیں نمازی والی، وہ 100 روپے چ انہوں نمازی والی کتاب بھی مل جائے گی۔ اور ایک تان میں اور گل بڑی پیاری دس دیا، جس طرح میں سادہ زبان چ بیان کیتا وے، کتاباں بھی سادہ زبان چ لکھیاں، جہاں اردو پڑھ سکتا ہے میری کتاب سمجھ لے گا، بالکل سادہ زبان دے وچ۔ مقصد ہے کہ لوگوں تک میرے آقا دا پیغام پہنچے، اس واسطے تسی یہ کتاباں سارے، اگر سارا سیٹ نہیں لے سکتے ایک کتاب ضرور لے کے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھو گے، گھر چ رکھو گے، اگے تقسیم کرو گے جنیاں بندن۔ بلکہ میں تو کہاں گا اگر کسی نے رب تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے اپنے ماں باپ دے سارے ثواب واسطے کتاباں لے کے تقسیم کرو، یا تہاڈی دیتی ہوئی کتاب نال اگر کوئی نمازی بن گیا ہو سکتا ہے جنت چ جان دا سبب بن جاوے۔ اس واسطے سارے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ محنت تن سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع